Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. قربانی کے اندر جو جانور قربان کیا جاتا ہے وہ 3 طرح کے ہیں. یا تو اونٹ ہو. اونٹ کے اندر یہ شرط ہے کہ اس کی عمر 5 سال مکمل ہو اور 6واں سال شروع ہو چکا ہو. دوسرا یہ ہے کہ نر مادہ اس کے اندر دونوں وہ کیے جا سکتے ہیں، کسی بھی نسل کا اونٹ ہو. دوسرا یہ ہے بقر یعنی گائے بھینس. اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ کم سے کم 2 سال کی مکمل ہو، تیسرا سال شروع ہو چکا ہو. اور تیسری چیز ہے بکری. بکری کے اندر بھیڑ بھی شامل ہے، نر مادہ یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ کم سے کم 1 سال کا ہو، دوسرا سال اس کے اوپر شروع ہو چکا ہو. اب یہ جو 2 دانت وغیرہ کی یہ وہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک علامت کے طور پر ہے. اصل جو ہے یہ عمر کا اعتبار ہے، کیونکہ عمر کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیپاری آج کل تو زیادہ تر یہی چلتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ سال کا ہو چکا ہے، تو اسی لیے علامت کے طور پر 2 دانت کا وہ دیکھا جاتا ہے. ہاں کوئی بھیڑ یا دمبا اس ٹائپ کا ہے جو 6 ماہ سے بڑا ہے لیکن وہ اتنا فربا ہے، اتنا موٹا ہے کہ وہ دکھنے میں سال کا لگتا ہے تو وہ بھی چل جائے گا. لیکن جو صرف دمبا اور بھیڑ کے اندر ہے، بکری کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو جانور ہم خریدیں وہ جو عیب ہیں، جو مانع ہیں قربانی سے، ان سے پاک ہونا ضروری ہے. کچھ عیب میں بتا دیتا ہوں ان کی تفصیل. ایک عیب یہ ہے کہ دم جو ہے وہ اس کی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو. اگر دم اس کی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اس طریقے سے اگر اس کے سینگ ہیں، اگر سینگ جڑ سے یعنی شروع سے ہے ہی نہیں تو ایسے قربانی جائز ہے. ہاں اگر سینگ ٹوٹ کے کم ہو چکے ہیں تو پھر بھی قربانی جائز ہے. ہاں اگر بالکل جڑ سے اکھڑ چکے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے. اس طریقے سے اگر کوئی جانور کانا ہے، اندھا ہے، اگر اس کی 3/3 سے زیادہ روشنی جا چکی ہے آنکھوں کی تو ایسی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی زبان بھی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر گائے کے 2 تھن نہیں ہیں اور بکری کا 1 تھن نہیں ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. گابن جانور ہے، گابن تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، صحیح ہے. ہاں اگر اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو تو قربانی کرنا مکروہ ہے. بہتر یہی ہے کہ دوسرا جانور وہ کیا جائے، لیکن اگر کر لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی، جائز ہے. اس طریقے سے یہ ہے کہ کوئی جانور اس طرح کا ہے یعنی خنثی ہے، تیسری مخلوق میں سے وہ ہے، اگر اس میں مذکر اور مؤنث دونوں کی علامتیں ہیں تو ایسے قربانی جائز نہیں ہے. ہاں اگر مذکر اور مؤنث کی یا دونوں علامتیں نہیں ہیں تب بھی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ مذکر اور مؤنث کی دونوں علامتیں تو ہیں لیکن ایک اس کی جنس کی یعنی مذکر کی یا مؤنث کی اس کے اندر علامتیں غالب ہیں جس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث کی طرف زیادہ وہ ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. یہ جو بڑے بڑے وہ عیب تھے ہم نے بتا دیے، باقی اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے لیے موٹا اور قیمتی جانور خریدنا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی وہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جب جانور خریدنے جاؤ تو ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لو کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا عیب نہ ہو. باقی کچھ عیب ایسے ہیں مطلب یہ کہ مانے تو نہیں ہے قربانی سے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر چھوٹا موٹا کوئی عیب ہے قربانی شرعی طور پر صحیح ہے، لیکن یہ کہ مستحب یہی ہے کہ بے عیب جانور ہی لے کے قربانی کریں. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways.